بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کے کچھ سلیکٹڈ اور بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز لے کر آئے ہیں۔ چونکہ اردو کی یہ کتاب نئی ہے اور اس میں بھی 250 کے قریب ایم سی کیوز ہیں، تو طلبہ کے لیے تمام ایم سی کیوز کا یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کچھ مخصوص ایم سی کیوز سلیکٹ کر کے آپ لوگ کے لیے جمع کیے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس میں سالو ہو جائے گا۔ یہ 80 ایم سی کیوز ہیں جو ہم نے آپ کے لیے اس میں جمع کیے ہیں۔ ایم سی کیوز نمبر 1 ہے، سیرت محمدی کی جامعیت ان کی تحریر ہے، سید سلیمان ندوی۔ سبق سیرت محمدی کی جامعیت ماخوذ ہے خطبات مدراس سے۔ نمبر 3 ہے، خطبات مدراس میں کل کتنے خطبے ہیں؟ جواب ہے نمبر 8۔ سید سلیمان ندوی بنیادی طور پر تھے عالم دین۔ سید سلیمان ندوی کا اصل کارنامہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ندوۃ العلماء یہاں پر واقع ہے، لکھنؤ میں۔ سنت کے لغوی معنی ہے راستہ۔ اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے سنت نبوی کی۔ صلح حدیبیہ مرتب ہوئی سن 6 ہجری میں۔ سبق عالمگیر کا انصاف ماخوذ ہے عالمگیر پر ایک نظر سے۔ ترکی کے سلطان نے ان کو تمغائے مجیدی دیا، شبلی مولانا شبلی نعمانی۔ بڑھیا کے بچے تھے 4۔ عالمگیر نے انصاف کیا، عالمگیر نے سفر کیا 1075 میں۔ الفاظ شان و شوکت عیش و عشرت جاہ و جلال میں ترکیب ہے عطفی۔ عطف کا معنی ہوتا ہے دو الفاظ کو واو کے ذریعے آپس میں جوڑ دینا، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ محمد حسین آزاد کو حکومت کی طرف سے یہ خطاب ملا، شمس العلماء۔ سبق خوشطبی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے، افلاطون۔ سبق قحط الرجال کے مصنف ہے مختار مسعود۔ سبق قحط الرجال ماخوذ ہے آواز دوست سے۔ البم کی قیمت تھی 6 آنے۔ سبق مشاعرہ ماخوذ ہے اردو زبان و ادب کی افادیت۔ خواجہ میر درد کے مشاعرے میں شریک ہوئے تھے شاہ عالم ثانی آفتاب۔ مشاعرہ آج وجہ بن گئے ہیں شہرت کے، عقل بڑی ہے کہ بھینس۔ مولانا سیماب اکبری اکبر آبادی تھے شاعر۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے دلچسپی لینی پڑتی ہے ادب میں۔ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا حصہ کہلانے لگے گا سیاسی۔ شعر سنانے والوں کی ہوگی بہتات، تلاشے بسیار کے باوجود ہاتھ نہ آ سکا البم۔ میں کاغذات کے ڈھیر سے ہو گیا نبرد آزما۔ سحر ہونے تک ناول ہے فضل احمد کریم فضلی کا۔ اس ناول کا پلاٹ ہے سبق سحر ہونے تک کی بات ہو رہی ہے کہ اس ناول کا جو پلاٹ ہے وہ ہے پاکستان کی آزادی سے متعلق۔ منتو شدم سے مراد ہے میں تو ہو گیا۔ انسان کی صورت میں زندہ شیر کی طرح تھے۔ اس جملے میں صنعت خوبی ہے صنعت تشبیہ۔ امی رشتہ چاہتی تھی امیر علی سے۔ زینت بانوں کے نزدیک غربت اور شرافت بہتر ہے دولت سے۔ دودھ ہو نہاؤ پوتو پھلوں کا مطلب ہے تم دودھ سے نہاؤ اور بیٹوں کے پھل کھاؤ۔ سبق 4 مالدار کے مصنف ہیں سید حیدر بخش حیدری۔ حکیم نے چاروں کو دیا مہرہ، کس سے کہیے
کہ کیا کیا ہم نے، جو کیا سو برا کیا ہم نے، اس شعر میں شعری صنعت ہے تکرار۔ سبق مولانا حسرت موہانی ماخوذ ہے چند ہم اثر سے۔ بابائے اردو اس ادیب کا لقب ہے مولوی عبدالحق۔ مصنف کو علی گڑھ اسٹیشن پر انتقال کی خبر ملی، ڈاکٹر اقبال کی۔ سبق چمنے کے تا قیامت کے مصنف ہیں ڈاکٹر اسلم فرخی۔ سبق چمنے کی تا قیامت ماخوذ ہے گلدستہ احباب سے۔ ہمہ اوست اور ہمہ دانی سے مراد ہے اپنی انکساری و عاجزی کا اظہار کرنا۔ سویرے سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی ماخوذ ہے مضامین پطرس سے، پطرس کے مضامین سے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو دوڑتا ہے شہر کی طرف۔ کرکٹ بہت تیزی سے ہمارا کھیل بنتا جا رہا ہے قومی۔ کرکٹ انگریزوں کے لیے ہے مشن۔ کرکٹ میں جان پڑتی ہے کھلاڑیوں کے تماشائیوں کی تالیوں سے۔ ہم قومی کے کھیل اس کھیل کو سمجھتے ہیں جس میں جیتتے رہے۔ نعت میں لفظ نقاش ازل سے مراد ہے روز ازل کا نقشہ۔ منقبت کے مطابق یاران مصطفیٰ لائق ہے توقیر کے عزت و احترام یعنی۔ شامل نصاب نعت کے شاعر ہیں محسن کاکوروی۔ شامل نصاب منقبت ماخوذ ہے عظمتوں کے مینار سے۔ قومی ترانے کے خالق ہیں حفیظ جالندھری۔ حفیظ جالندھری کی طویل نظم کا نام ہے شاہنامہ اسلام۔ نظم چاند تارے ماخوذ ہے بانگ درا سے۔ شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام ہے بانگ درا۔ جوش ملیح آبادی کا اپنا نام ہے شبیر حسن خاں۔ نظم چاند اور تارے کی حیت ہے مثنوی۔ نظم کتبہ کون لکھے گا کی شاعرہ ہیں یاسمین حمید۔ نظم کتبہ کون لکھے گا ماخوذ ہے فنا بھی ایک سراب ہے۔ ان نظموں نظم کتبہ کون لکھے گا اور مرہم کی صنف ہے آزاد نظم۔ نظم دو بہرے شناساؤں کی ملاقات نوعیت کے لحاظ سے کہلائے گی مزاحیہ۔ شامل نصاب رسا چغتائی کی ہائے کو۔ آب زمزم ماخوذ ہے چشمہ ٹھنڈے پانی کا۔ اردو غزل کا پہلا صوفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے خواجہ میر درد۔ اردو شعراء میں انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے میر تقی میر۔ ان کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب کہا جاتا ہے مرزا غالب۔ پہلا فلسفی شاعر انہیں کہا جاتا ہے مرزا غالب کو۔ تغزل کا شاعر انہیں کہا جاتا ہے تغزل یعنی غزل مومن خان مومن۔ دیدہ دل وہ فرش راہ کرنا ہے محاورہ۔ فراق گورکھپوری کا اپنا نام ہے رگھوپتی سہائے۔ غزلستان روح کائنات ان کے شعری مجموعے ہیں فراق گورکھپوری۔ ترک محبت ہے مرکب اضافی۔ سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں، اس مصرے میں کیفیت پائی جاتی ہے اضطراری۔ مرنے کی ادا یاد نہ جینے کی ادا یاد، اس مصرے میں صنعت تکرار کے علاوہ یہ صنعت بھی ہے صنعت تضاد۔ مرکب در و دیوار ہے مرکب عطفی۔ آپ کو عطف کا معنی پہلے بھی بتا دیا تھا۔ زمین سے رشتہ بھی رکھنا ہے جسم و در و دیوار کا۔ عزیز طلبہ یہ 80 MCQs تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اردو کی نئی کتاب کے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ہمارے اور بھائی بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ
हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने इम्तहान की तैयारी भरपूर तरीके से जारी रख सकें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।